السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے آپ کا پیارا سا چینل ایس کے آن لائن سینٹر پر۔ آج ہم درخشاں حصہ دوم حمد خدا عز و جل کا ایکسپلیشن کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، اس چیپٹر کا جو ورڈ میننگ اس کتاب میں نہیں لکھا ہے، میں نے اس کو پہلے لایا ہے۔ ورڈ میننگ دیکھ لینے سے آپ کو کچھ حل ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ، یوٹیوب چینل کا نام ہے ایس کے آن لائن سینٹر، بہار بورڈ میٹرک اردو 2022، درخشاں حصہ دوم حمد خدا عز و جل، کلاس 2 ہے، چیپٹر 1 ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی نئے ہیں، آپ نئے وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں گروپوں میں بھی اس کو بھیج دیں، تاکہ دوسرا ساتھی جو چاہتے ہیں کہ ان کی بھی تیاری اچھی ہو، تاکہ وہ بھی میٹرک میں اچھے نمبر سے کامیاب ہوں، تو اس چینل کو، اس لنک کو دوسرے گروپ میں بھیج دیجئے۔ لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اپنا بھولیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، عزد خداوندی ہم لوگ بولتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں۔ فیض کے معنی سخاوت کے آتے ہیں۔ کون و مکان دنیا کو کہتے ہیں، یہ الگ الگ رہے گا، یہ مل گیا ہے، ٹائپنگ کی غلطی ہے۔ کون و مکان ایسے لکھیں گے، کون و مکان۔ کون و مکان دنیا کو کہتے ہیں، سنسار کو کہتے ہیں۔ جلوہ گر نمود ہونا، نمودار ہونا، نور روشنی، سحر صبح کا تڑکا، عرض حال صورتحال کا اظہار۔ یہ ورڈ میننگ وہ ہیں جس کو آپ اپنے کتاب میں، یعنی درخشاں حصہ دوم میں حمد خدا عز و جل کی جو ورڈ میننگ لکھے ہیں کتاب میں، ان میں یہ ورڈ میننگ لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ کسی بھی میرے بھائیوں تیاری کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ جب اس کی تیاری کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ آپ کے پاس ایک قلم ہونی چاہیے، کاپی ہونی چاہیے، جو آپ کو ورڈ اس میں لکھایا جا رہا ہے اس کو لکھ کر آپ کو یاد کرنے ہوں گے، تبھی پھر میرے بھائیوں آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حمد خدا عز و جل۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے ساتھیوں تک بھیجیں۔ حمد خدا عز و جل، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی خصوصیات اور اس کی وشیشتا کو بتایا گیا ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ خدا ہم جانتے ہیں اور عز و جل مرتبے والا، عظمت والا کو کہتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے، پہلا شعر ہے، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ خالق کے دو جہاں، خالق کے مطلب ہوتا ہے خدا جو بنانے والا ہے، جہاں کے معنی دنیا، دونوں جہاں۔ عزت کا بتایا تھے آپ کو، عزت کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذوالجلال، مرتبہ والا، عظمت والا۔ ایکتا، ایک جس کا دوسرا کوئی نہ ہو، ذات پاک، عالی مرتبہ، بلند و مقام والا، بے مثال جس کا نظیر کوئی نہ ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو۔ قرآن نے کہا کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء،
یعنی کہ خالق دو جہاں، اس دو جہاں کو پیدا کرنے والا تو وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ جو بہت ہی مرتبہ والا اور عظمت والا ہے، اور وہ اللہ ایکتا ہے، اس کی ذات جو ہے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات بے عیب نہیں ہے، اور وہ ذات بہت ہی عالیشان ہے، وہ ذات کا برابر دوسرا کوئی نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں وہ بھی مثال ہے، اس کا برابر کوئی نہیں ہے، اسی کو قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کا رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، یعنی تیرے ہی دروازے سے دونوں جہاں کا جتنے مخلوق ہیں، دونوں جہاں میں ایک تو آپ کا دنیا ہو گیا، یہ ایک جہاں، آخرت یہ دوسری جہاں، تو دونوں جہاں میں جو رزق ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہی دروازے سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ملتا ہے، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، اور کس کو موت دینا ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو زندگی دینا ہے، مولا تجھے یہ خیال ہے، تجھ کو سب کچھ معلوم ہے۔ قدرت خاص کا تیرے عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ قدرت کہتے ہیں پراکرتی کو، خاص وشیش، عکس سایہ کو کہتے ہیں، بزم محفل، مجلس کائنات دنیا، کون و مقام بھی دنیا، جلوہ گر نمودار ہونا، ظاہر ہونا، عیاں ہونا، جمال خوبصورت۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی اللہ کا جو خاص قدرت اور طاقت جو ہے وہ اس دنیا کے محفل پر، اس دنیا کی مجلس پر اس کا سایہ پڑتا ہے، اللہ کی نگاہ، اور وہ ہمیشہ پورے کائنات کو دیکھتا ہے، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، اور دنیا میں جو نمودار ہوا ہے، جو ظاہر ہوا ہے، تو ہی ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ قائم جانتے ہیں استھاپنا، اسی کو کہتے ہیں قائم کرنا، تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، نظم کہتے ہیں انتظام کو، ویوستھا کو، یعنی تیری حکم سے زندگی کا جو ویوستھا ہے، دنیا زندگی کا جو نظام ہے وہ تیرے ہی حکم سے قائم ہے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ زندگی دے دے، بلکہ یہ زندگی تو محال ہو جائے گی۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ جو اپنے اندر صاحب کے معنی ہوتا ہے والا، عقل، بدھی، فہم، جو سمجھ رکھتا ہو، ناز فخر ہے، اور دو جہاں جانتے ہیں دنیا و آخرت، واقف جانکاری، حال و قال صورت حال کا اظہار کرائے۔ جو عقل و فہم رکھتے ہیں، جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، وہ بھی تیرے ذات پر ناز کرتے ہیں، وہ بھی تیری ذات پر فخر کرتے ہیں۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، اور تیرے نام سے دونوں جہاں کے لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں، آپ کی صورت حال سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو
سبسکرائب کریں۔ آپ سے سب سے پہلی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپوں میں اور اپنے دوسرے ساتھی تک ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جڑ سکیں۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، حمد و ثنا کہتے ہیں تعریف کرنا، خدا کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ لاکھ جانتے ہیں، اگر لاکھ برس بھی اگر کوئی تعریف آپ کی کرتا ہے، آپ کی توصیف اگر کرتا ہے، آپ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، تبھی بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ایشور نے، خدا نے، اللہ نے ہم لوگوں کو بہت چیزوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک سانس ہے وہ اللہ کا دین ہے، کھانا پینا یہ سب اللہ کا ہے۔ اگر لاکھ برس بھی اگر اس اللہ کی تعریف و توصیف کرتے رہیں تبھی بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے اس کا حق ادا ہونا۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ حال و قال کا مطلب میرے بھائیوں کیفیت ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں دہر کا معنی زمانہ ہوتا ہے، لیکن یہاں دنیا مراد ہے۔ ظلمت دہر میں، دنیا کی تاریکی میں، ظلمت کا معنی ہوتا ہے تاریکی، اور دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ دہر کا معنی زمانہ ہوتا ہے، اور نور کے معنی روشنی، اور سحر کا معنی صبح تڑکے کو کہتے ہیں۔ لیکن دہر یہاں پہ مراد آپ کو دنیا ہے۔ دنیا کی تاریکی میں ہم صبح کی روشنی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ہم صبح کی روشنی کو تلاش کر رہے ہیں۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یعنی لطف و کرم یعنی اپنا مہربانی سے ایک نظر آپ ہمارے طرف کر لیجئے۔ عرض حال یعنی صورت حال کا اظہار کرنا، یعنی اپنے مہربانی سے ایک نظر ہمارے طرف بھی کیجئے، ہم بھی آپ کی رحمت میں آ جائیں، ہمارے اوپر بھی یہ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ کہہ رہے ہیں مقصد کے معنی ہوتا ہے ادیش، پرپز، نیک جانتے ہیں۔ صدا کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، کامیاب جانتے ہیں، جو کامیاب ہونا، سکسیز ہونا۔ کہہ رہا ہے کہ نیک جو مقصد ہے، اچھی نیت ہے، اس کو ہمیشہ ہمارے لیے کامیاب کر دیجئے۔ ہمارا نیک مقصد کو، تمنا کو ہمیشہ کے لیے اس کو کامیاب کر دیجئے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، ہم آپ کے دربار میں اپنا یہی سوال پیش کرتے ہیں، یہی آپ سے سوال کرتے ہیں تاکہ آپ یا اللہ اپنے دربار میں جو میں آپ سے سوال کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لیجئے، اور اپنے لطف و کرم سے، اپنے مہربانی سے ہم جو بھی نیک مقصد، نیک کام کو کریں اس میں ہمارا ہیلپ کیجئے، ہمارا مدد کیجئے اور ہم کو کامیاب بنا دیجئے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ شبنم کل ہی نے ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم ان کا تخلص ہے۔ جب بھی شاعر اپنے نام کے آخر میں، اپنے شعر کے آخر میں جب اپنے نام کے بجائے جب اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، کوئی دوسری چیز استعمال کرتا ہے تو ان کا تخلص ہی ہوتا ہے اکثر۔ بے نوا ہم جانتے ہیں، بے نوا کہتے ہیں خاموش۔ شبنم بے نوا کو، یعنی شبنم جو بے نوا ہے، خاموش ہے، اس کو بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بندگی میں، عبادت میں اس کو عروج تک پہنچا دے۔ عروج مانے بلند مقام تک پہنچا دے، بلندی تک پہنچا دے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پیمال ہے، یعنی فکر میں اور طلب کی راہ میں، اس کی چاہت کی راہ میں، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی راہ میں، تیرے خوش کرنے کی راہ میں، یا اللہ تو شبنم سے خوش ہو جا، اس کے لیے یہ اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں، یا اپنے آپ کو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی یہ راہ کبھی وہ راہ، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اے اللہ
یہ شبنم بے نوا جو ہیں، جو خاموش شبنم ہیں، ان کی حاجت کو اور ان کی بندگی کو یا اللہ تو قبول فرما لے اور ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یہ میرے بھائیوں، یہ پورے شعر کا ایکسپلیشن ہے، آپ اس کو دیکھیے میرے بھائیوں۔ اس میں بہت ایسے ساتھی بھی ہیں جو ایک ورڈ کو صحیح سے پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے میرے بھائیوں یہ میرا ایڈوائز ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، جتنے بار ہو سکے اتنے بار دیکھیں۔ رات میں سونے کے لیے جائیں یا دن میں سونے کے لیے جائیں، ہیڈ فون لگا کر سنیں یا اس کو لکھ لیں، اس کو بار بار پروننسیشن کریں، اس کا تلفظ کریں، اچارن کریں میرے بھائیوں۔ اس سے آپ کا پڑھنے کا ڈھنگ آ جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیڈ ممبر بن جائیں اور آپ کو PDF ملے، تو آپ میرے بھائیوں اس نمبر پر آپ رابطہ قائم کریں۔ یہ میرا آفیشیل نمبر ہے 95 76 98 15 99۔ اس نمبر پر آپ رابطہ قائم کریں، ہمارے آفیشیل نمبر ہیں، آپ کو پوری جانکاری ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی۔ روزانہ ایک چیپٹر آپ کو دیا جائے گا، اس کو آپ کو پڑھنا ہے، اس کا ورڈ میننگ جو آپ کو لکھایا جائے گا اس کو میرے بھائیوں آپ کو لکھ کر یاد کرنا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔